بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر محفل ذکر میں درود پاک ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور رحمت عالم سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کے ملائکہ سے کچھ سیاح ایسے ہیں جو ذکر کے حلقات، ذکر کی محافل تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب ان کے پاس آتے ہیں انہیں گھیر لیتے ہیں۔ ثم بعثوا رائدهم الى السماء الى رب العزة تبارک وتعالى فيقولون ربنا اتينا على عباد من عبادك يعظمون آلاك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ اپنے پیغام رساں کو آسمان کی طرف رب العزت تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں۔ پس وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تیرے ان بندوں کی طرف سے آئے ہیں جو تیری نعمتوں کا اظہار کر رہے تھے، تیری کتاب کی تلاوت کر رہے تھے، تیرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے تھے، اور تجھ سے اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، انہیں رحمت کے ساتھ ڈھانپ دو۔ فرشتے کہیں گے، اے پروردگار، ان میں ایک نہایت گنہگار بھی تھا، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو فیقول تبارک و تعالی غشوہم رحمتی فہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا، ان سب کو میری رحمت سے ڈھانپ دو، وہ بھی انہی کا ہم نشیں ہے، ان کی وجہ سے ان کا ہم نشیں بھی بدبخت نہیں رہتا۔ تو یہ حدیث مبارکہ بڑی واضح ہے اس بات میں کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر ذکر مصطفیٰ بھی ہو تو پھر فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور رحمت عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما جلس قوم مجلسا ولم يذكروا الله عز وجل فيه ولم يصلوا على نبيهم صلی اللہ علیہ وسلم الا كانت عليهم تیرة يوم القیامة ان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم۔ جب کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھے اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کرے اور نہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، تو یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت بن جائے گی۔ اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے، اور اگر اللہ چاہے تو ان کو بخش دے۔ اس حدیث مبارک سے ثابت ہوا کہ ایک بندہ مومن کی ہر مجلس ذکر الہی ہو اور مجلس درود پاک ہو۔ اسی وجہ سے روایات میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول مبارک موجود ہے کہ وہ کسی دسترخوان پر بیٹھتے، کسی جنازہ پر جاتے، حتیٰ کہ بازار بھی جاتے، کوئی بھی کام کرتے تو ذکر الہی اور درود پاک کے ساتھ اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے تھے۔ جیسے کہ حضرت سیدنا ابو وائل فرماتے ہیں، میں نے سیدنا عبداللہ بن مسعود صاحب النالین، یعنی حضور علیہ السلام کے نالین شریفین اٹھانے کا یہ شرف حضرت عبداللہ بن مسعود کو حاصل رہتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں ان کو ہمیشہ ایسے ہی دیکھا ہے کہ جب بھی کسی دسترخوان پر بیٹھتے، کسی جنازے کے ساتھ جاتے یا اس کے علاوہ کسی کام کے لیے کھڑے ہوتے، کہتے ہیں حتیٰ یحمد اللہ ویثنی علیہ ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویدعو بدعوات، تو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے اور دعائیں مانگتے، اور اگر وہ بازار کی طرف نکلتے اور ایسی جگہ جاتے جو بہت زیادہ غافل کر دینے والی ہو، یعنی جہاں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی، تو وہیں بیٹھ جاتے، اللہ رب العزت کی حمد کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے اور دعائیں کرتے۔ لہذا ہر مجلس ذکر، بلکہ ہر مجلس ذکر ہونی چاہیے اور مجلس درود مصطفیٰ ہونی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید العالمین۔